میرا بیٹا جلدی سے بس ٹھیک ہو جائے. کیا کہوں اس کے بارے میں. مریم نواز صاحبہ، آپ میرے خدا کے لیے میرے بچے کا علاج کروائیں، ہمارے بچے کی جان بچائیں، ہمارے بچے کا علاج کروائیں. ایم آر آئی کروائی. ایم آر آئی میں آیا کہ 17% ہارٹ کام کر رہا ہے. پی آئی سی سے بھی بتایا گیا کہ تقریباً 15 سے 20 کروڑ روپیہ لگے گا اگر آپ کسی کنٹری میں جائیں گے. سر میرا چھوٹا سا گھر تھا، اچھا ٹھیک ہے، وہ کوئی 30-32 لاکھ روپے کا سیل ہوا، دینا کی 32 کوشش لاکھ کرتے ہیں. روپے اس بچے پہ لگ گیا. ہاں جی اتنا لگ چکا ہے تقریباً. بی بی اے کا اسٹوڈنٹ ہے، 8ویں سیمسٹر کا، پیپر بھی نہیں دے سکا اس بیماری کی وجہ سے. میں نے جاب بھی چھوڑی کیونکہ ٹائم پراپر اس کو نہیں دے پا رہے تھے. اس کی کبھی بھی طبیعت خراب ہو جاتی تھی. یہ میری سسٹر کا گھر ہے، یہاں پہ رہ رہا ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے. میں خود ٹیکسی چلاتا ہوں. میں یہ علاج افورڈ نہیں کر سکتا. ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے تو مجھے پراپر اپنی ہارٹ بیٹ فیل ہوتی ہے کہ دل زور زور سے دھڑک رہا ہے. 23 سالہ نوجوان دل کے عارضے میں مبتلا ہے. دل 17% کام کر رہا ہے، یہ ڈاکٹر کہتے ہیں. فیملی جو ہے وہ انتہائی پریشان ہے، والدین انتہائی پریشان ہیں کیونکہ اس بچے کے علاج معالجے پہ گھر بھی سیل ہو گیا، نوکری بھی والد صاحب کی چلی گئی. اب یہ ٹیکسی چلاتے ہیں. ایک ٹیکسی ڈرائیور جو ہے وہ کتنا پیسہ کما لیتا ہے، جتنی آمدن ہے اس سے تو کچن بھی مشکل سے چلتا ہے، لیکن اس کے اوپر کروڑوں روپے خرچ آنا ہے اگر پراپر علاج کیا جائے. لیکن اس فیملی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. کیسے پتہ چلا کہ یہ دل کے عارضے میں مبتلا ہے اور دل کی پوزیشن ڈاکٹر کیا بتاتے ہیں؟ یہ جی ٹھیک ٹھاک تھا، اپنی زندگی گزار رہا تھا. تو لاسٹ ایئر جو ہے وہ چاند رات پہ ہمیں پتہ چلا اس نے کوئی پیزا کھایا نائٹ میں چاند رات کو. تو سارا دن عید والے دن جو ہے یہ وومٹنگ کرتا رہا. تو رات کو پھر عید کی رات کو ہم نے یہاں سروس ہاسپٹل میں اسے لے کر گئے. تو وہاں اس کا ٹریٹمنٹ ہوا. انہوں نے جو ڈرپ لگائی تو اس کے بعد اس کے ٹانگوں پہ سویلنگ شروع ہو گئی. ایکو کروایا تو اس میں پتہ چلا کہ اس کا ہارٹ جو ہے 25% کام کر رہا تھا. اور جب الٹرا ساؤنڈ کروایا تو اس کے اندر بھی تھا کہ پھیپھڑوں میں بھی پانی پڑ گیا اور پیٹ میں بھی اس کے پانی ہے. تو فوری طور پر پھر ہم یہاں لاہور لے آئے. نومبر میں پھر اس کی طبیعت خراب ہوئی زیادہ. اچھا. تو پھر ہمیں ایڈمٹ کروانا پڑا. پہلے وہیں پہ ایڈمٹ کروایا 2 دن، کیونکہ وہ ہاسپٹل پرائیویٹ تھا تو ایکسپینس بہت زیادہ تھے، تو میں برداشت نہیں کر سکتا تھا وہ ایکسپینس. صحیح. تو اس کے بعد پھر ہم پی آئی سی لے آئے یہاں پہ. یہاں پہ بھی یہ 7-8 تقریباً 10 ایک دن یہاں پہ ایڈمٹ رہا. اس مہینے کی 10 کو دوبارہ اس کی طبیعت خراب ہوئی تو ایکو کروایا. تو اس میں پھر انہوں نے کہا کہ 17% جو ہے نا، ایم آر آئی کروائی. ایم آر آئی میں آیا کہ 17% ہارٹ کام کر رہا ہے. اچھا جی. تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جی یا تو ہمارے یہاں تو ملک میں ٹرانسپلانٹ نہیں ہوتا، اس کا بہتر حل جو ہے ٹرانسپلانٹ ہے، ہارٹ ٹرانسپلانٹ. اور ادروائز ہمارے ملک میں تو میڈیسن ہے، میڈیسن سے ہی اس کو، کیونکہ ہارٹ فیلئر کے پیشنٹ اس کو کہتے ہیں کہ ہارٹ فیلئر کا جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کو میڈیسن سے ہی وہ یہاں پہ مطلب کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مینیج کرتے ہیں کسی طرح. باقی ادر کنٹریز میں پھر ہارٹ ٹرانسپلانٹ اس کا علاج ہے. اچھا، اس پہ ٹوٹل آپ کا کیا اندازہ ہے کتنا خرچہ اس پہ آ سکتا ہے؟ ڈاکٹروں نے جو آپ کو صورتحال بتائی ہے. ڈاکٹرز تو کہتے ہیں، جو ہمیں بتایا گیا پی آئی سی سے بھی بتایا گیا کہ تقریباً 15 سے 20 کروڑ روپیہ لگے گا اگر آپ کسی کنٹری میں جائیں گے تو. اچھا، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کا گھر بھی علاج معالجے پہ سیل ہو گیا. تو پاکستان کے اندر اتنا زیادہ آپ کا خرچہ ہو گیا، یہاں تو سرکاری علاج معالجہ ہوتا ہے، اسپتالوں میں بتایا جاتا ہے یہ سارا کچھ فری ہو گیا. تو یہ پیسہ کیسے آپ کا اتنا لگ گیا کہ گھر بھی سیل ہو گیا؟ سر میرا چھوٹا سا گھر تھا، اچھا ٹھیک ہے، وہ کوئی 30-32 لاکھ روپے کا سیل ہوا. 32 لاکھ روپے کا سیل ہوا؟ 2.25 مرلے کا چھوٹا سا گھر تھا میرا. اچھا جی. تو وہ اس کے بعد ٹریٹمنٹ اس کی ہم نے پرائیویٹ، کیونکہ دیکھیں ماں باپ ہیں، بچے کی بہتر سے بہتر ٹریٹمنٹ کروانا چاہتے ہیں، وہ تو اپنی جان بھی دینا کی 32 کوشش لاکھ کرتے ہیں. روپے اس بچے پہ لگ گیا. ہاں جی اتنا لگ چکا ہے تقریباً. اسٹوڈنٹ بھی ہے، اس کی تعلیم بھی درمیان میں رہ گئی ساری. بی بی اے کا اسٹوڈنٹ ہے، 8ویں سیمسٹر کا، پیپر بھی نہیں دے سکا اس بیماری کی وجہ سے. لاسٹ سیمسٹر تھا اس کا. میں نے جاب بھی چھوڑی کیونکہ ٹائم پراپر اس کو نہیں دے پا رہے تھے. اس کی کبھی بھی طبیعت خراب ہو جاتی تھی. پھر یہ گھر کیسے چل رہا ہے؟ کیسے نظام آپ کا چل رہا ہے؟ میں تو یہ سسٹر کا گھر ہے، یہاں پہ رہ رہا ہوں. میں تو گجرانوالہ کا رہائشی تھا. یہ میری سسٹر کا گھر ہے، یہاں پہ رہ رہا ہوں. میرا کوئی گھر نہیں ہے کیونکہ میں کرایہ بھی افورڈ نہیں کر سکتا نا. کرایہ کم سے کم 30-35 ہزار سے کم کرایہ نہیں ہے کوئی بھی نارمل گھر کا، چھوٹے سے چھوٹا بھی ہو. تو وہ میں افورڈ نہیں کر سکتا. میں خود ٹیکسی چلاتا ہوں. اچھا جی. تو حکومتی سطح پر آپ نے کسی کو اپلیکیشن دی کہ علاج معالجہ کے لیے میری کوئی ہیلپ کریں، یا کوئی کوشش آپ نے کی؟ جی کوشش کر رہے ہیں. میں سی ایم صاحب کو بھی اپلیکیشن دی ہے میں نے. اچھا جی دی ہے، اور انشاءاللہ کوشش ہے، اللہ کرے گا کہ وہ ہماری مدد کریں گی. میری گزارش ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے اور سی ایم صاحبہ محترمہ مریم نواز صاحب سے، اور اس کے علاوہ ملک کے مخیر حضرات جو بھی ہیں
ان سے گزارش ہے یا جو بیرون ملک ہمارے پاکستانی ہیں ان سے بھی گزارش ہے، جو بھی چاہے حضرات میری مدد کرنا چاہیں وہ میری مدد کریں، خدا کے لیے میرے بچے کی جان بچائی جائے۔ میں یہ علاج افورڈ نہیں کر سکتا، اور میری خصوصی طور پہ گزارش ہے سی ایم صاحبہ سے کہ وہ میری مدد کریں اور میرے بچے کی جان بچائیں۔ اب ہم بات کریں گے قاسم عباس سے جو اس عارضہ میں مبتلا ہے، جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کس تکلیف سے گزر رہے ہیں، دل پراپر کام نہیں کر رہا، کیا فیل ہوتا ہے ان کو، اور ایجوکیشن تو ان کی نامکمل رہ گئی، تو اب کس طرح سے ان کا دن گزرتا ہے، کس طرح سے محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ میری ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے تو مجھے پراپر اپنی ہارٹ بیٹ فیل ہوتی ہے کہ دل زور زور سے دھڑک رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جلن سٹارٹ ہو جاتی ہے پورے باڈی میں نا، ایک اس کے علاوہ ویکنیس کافی زیادہ ہے کہ چلا نہیں جاتا، زیادہ دیر بیٹھا نہیں جاتا، اس طرح بھی بیٹھو تو عجیب سے چکر آنے سٹارٹ ہو جاتے ہیں، اور متلی وامٹنگ ٹائپ فیل ہوتا ہے کہ ابھی وامٹ آ جائے گی، تو اسی طرح پورا دن جو ہے وہ طبیعت ہے۔ تعلیم آپ کی ادھوری رہ گئی، اب یونیورسٹی تو آپ کو یاد آتی ہوگی، کیا اپنے دوستوں کو یاد کرتے ہیں، دوست آپ سے رابطہ کرتے ہیں؟ تعلیم یاد آتی ہے کیونکہ میرا آخری سمیسٹر تھا، 4 سال کا پروگرام تھا میرا، تو لاسٹ پورے 4 سال کی محنت تھی، تو اب آخری سمیسٹر میں جا کے جب بیماری آ گئی تو اس وجہ سے پیپر نہیں دے چکا۔ قاسم کی والدہ سے بھی بات کریں گے، بتائیے گا جی کہ آپ اپنے بیٹے کو اس طرح جب دیکھتی ہیں تو کیا فیل ہوتا ہے؟ کہتی ہوں کہ میرا بیٹا جلدی سے بس ٹھیک ہو جائے، کیا کہوں اس کے بارے میں۔ جیسے پہلے تھا ویسے نہیں ہے، یہ سمجھے کہ ہمارے گھر کی یہ رونق ہے، اسی کی وجہ سے ہمارے گھر میں رونق ہے۔ یہ ہمارا بچہ ہنستا کھیلتا گھر کے اندر، جب سے اس کی یہ طبیعت خراب ہوئی ہے یہ ایسے خاموش ہو گیا، اتنا بولتا نہیں ہے، یہ بس سوچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے، زندگی دے، اس کو سب کام اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیے ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ اب سب سے ہمارے تو یہی اپیل ہے، جو صدر صاحب ہیں، وزیر اعظم، ان سب سے ہماری اپیل ہے کہ ہماری مدد کریں، ہمارے بچے کی جان بچائیں، ہمارے بچے کا علاج کروائیں، خدا کے لیے ہماری مدد کریں۔ مریم نواز صاحبہ، آپ میرے خدا کے لیے میرے بچے کا علاج کروائیں، زندگی بچا لیں۔ بچے کا جو دل ہے وہ دل پراپر کام نہیں کر رہا، اور کروڑوں روپے اس پہ خرچ آنے کی بات کر رہے ہیں کہ اتنا خرچہ آنا ہے، لیکن ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اس فیملی خود در بدر ہے، گھر بک گیا ہے، گاڑی چلاتے ہیں ٹیکسی، لیکن اس سے جو انکم ہوتی ہے اس سے مشکل سے سمجھیں کہ کچن بھی مشکل سے نہیں چلتا۔ اس میں متعلقہ اتھارٹیز، محکمہ صحت، حکومت پنجاب اور جو لوگ بھی اس فیملی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں، تاکہ یہ فیملی بھی اپنی خوشحال زندگی گزار سکے۔ یہ بچہ جو ہے یہ صحت مند ہوگا تو اس فیملی میں خوشیاں دوبارہ لوٹ آئیں گی۔ اپنے میزبان مناظر علی کو اس سٹوری میں اجازت دیں، دوبارہ ملیں گے، اللہ حافظ۔